مدینہ رحمت، جس کا مکہ اور مدینہ رحمت، جس کی خلوت رحمت، جس کی جلوت رحمت، جس کا کردار رحمت، جس کا گفتار رحمت، جس کی رفتار رحمت، جس کا ہر یار رحمت، جس کے القاب رحمت، جس کے اصحاب رحمت، جس کی ازواج رحمت، جس کی بنات رحمت، جس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت، جس کی صورت رحمت، جس کی سیرت رحمت، ارے جس گلی سے گزر جائے وہ گلی رحمت، جس گود میں آ جائے وہ گود رحمت۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ میلاد کا مہینہ پچھلے مہینے میں گزرا ہے، سب نے بیان کیا کہ حضور آمنہ کی گود میں آئے، تو جس گود میں حضور آئے رحمت آئی۔ بولنا تھوڑا سا بولنا، کل نہ بولنا۔ جس گود میں حضور آئے اس گود میں اللہ کی حضور رحمت تھے نا، کس نے بنا کے بھیجا تھا؟ بولو حضور کس کی رحمت تھے؟ تو اللہ کی رحمت۔ حضور آئے آمنہ کی گود میں تو رحمت آئی آمنہ کی گود میں۔ اب اہل علم بیٹھے ہو، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل خواتین عورتیں جلوس نکالتی ہیں، کوئی کہتی ہے بدبخت میرا جسم میری مرضی، کوئی کہتی ہے حقیقت اسلام نے نسواں کے حقوق غصب کر لیا عورتوں کے۔ ان بدبختوں سے پوچھئے کہ حضور کے آنے سے پہلے آپ کا کیا مرتبہ تھا؟ آپ کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، بلکہ جوتے کی قدر تھی۔ زندہ پکڑ کے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے خزانے میں، عاشق رسول بیٹھے ہو میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، اللہ کے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ بلند موتی تھا اس کا نام تھا محمد۔ اب اس جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنائے گا، اس جیسا نہ آیا ہے آئے گا۔ اگر پنجابی میں ایک جملہ تڑکا لا دے سمجھ جاؤ گے، حضور جیسا نہ آیا نہ آنے، جڑا آکھے آنے وہ کانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خاموش ہو گئے ہو یار، یقین جانو کانے کو کانا کہنا حق ہے، بے شک ثواب ملتا ہے۔ نبی کے دشمن کی مذمت کیجئے ثواب ملتا ہے۔ بے شک جڑا آکھے آنے کانا ہے، تو بندے دا کوئی کانا ہو جائے تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ سبحان اللہ، تو جڑا رب دا کانا ہو، سمجھو جو رب دا کھانا ہو جاگ دا کھانا، بے وقوف ہو تو بندے دا پتر دکھنا سی۔ حضور جیسا نہ آیا نہ آئے گا، نہ اللہ نے بنایا نہ بنائے گا۔ حضور سب سے بلند ہستی ہے، کوئی نبی بھی حضور کا مقابلہ سارے بولو یار نہیں کر سکتا، کوئی میرے محبوب کے آگے بھی نہیں برابر بھی نہیں۔ اگر سارے نبی اللہ مسجد اقصی میں جمع کرے اور آخر پہ آخری آئے، آپ اس جملے کو زیادہ سبحان اللہ کہیں گے اس لیے کہ آپ نے کہا تھا یہ مسئلہ بیان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو ہم تو کر رہے ہیں، اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں تو ہیں، آپ بھی تاج ہیں، آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ اب سب نبی پہلے آئے، آخر میں آخری آئے، حضور آئے، آخر میں آئے۔ جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو پھر کوئی نبی بن کر اندر نہیں آیا۔ جتنے نبی تھے، جتنے وہاں تھے وہ نبی تھے، جو وہاں تھے وہ نبی تھے، جو وہاں تھے مسجد اقصی میں وہ نبی تھے، اور جو وہاں نہیں تھے وہ نبی نہیں تھے، اور یہ تھا نہیں تھا۔ تو آخر میں آخری آئے۔ اب
مولا نے فرمایا بابو آگے آئیے سبحان اللہ نماز پڑھائیے سبحان اللہ یہ جتنے کھڑے ہیں ان کے حصے میں صفیں آئیں گی تیرے حصے میں مصلی آئے گا اور ایک اور بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امامت کی شریعت لکھی ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تواڈے وچوں او امام امامت کرائے جڑا سب تو سونا ہوگا سبحان اللہ باقی سارے شریعت کو چھوڑتا ہوں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو امام چنو جو آپ میں زیادہ حسین ہو خوبصورت ہو سونا ہو نبی سارے سونے سبحان اللہ یا اللہ جو زور سے کہے اس کو خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے لالچ کو کہہ دو گے لیکن لالچ کے بغیر تو بولتے نہیں ہو تانا ہمیں دیتا بول بھی بڑے لالچی ہوتے ہیں آپ نے بغیر لالچ کے سبحان اللہ نہیں کہتے یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہیں ان کو حضور کی شفاعت کا حقدار بنا دینا یا اللہ جو اور زور سے کہیں مسجد سے باہر نکلے سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور زور سے سبحان اللہ کہیں آئندہ گناہوں کی توفیق ہی نہ ہو مجھے پتا ہوتا کہ آپ لالچی ہیں تو پہلے لالچ تھا اب سارے نبی حسین جمیل حسن والے لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا ہم سب خوبصورت ہیں لیکن جب حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو حق یہ ہے کہ ہم صرف حسین ہیں اب یہ مسئلے پر آئے اور سب نے کہا پیچھے سونے دے بعض لوگ کہتے ہیں پیچھے اس دے وہ بھی عجیب ہے بھئی امام مسئلے پر کھڑا ہے پیچھے اس دے یہ تو یقین کوئی نہیں پیچھے اس کے اللہ اکبر اور پنجابی کا معنی کا پیچھے سونے دے سارے سونے کیا کیا پیچھے اس سونے دے اللہ اکبر اب حضور نے ایک سورہ شروع کر لی جو باقی نبیوں کو نہیں آتی تھی اب انہوں نے کہا یا اللہ ہماری نماز کا کیا بنے گا تیرے نبی نے وہ فاتحہ شروع کی ہے جو ہمیں آتی نہیں ہے اللہ نے کہا خاموش ہو کے سن لو تمہاری ہو جائے گی توجہ ہے ناراض تو نہیں ہو گیا نہیں ہو بھی جاؤ گے تو روٹی سے کوئی مسئلہ نہیں کھا گیا پیٹ کا مسئلہ ہے نا وہ سارا حل ہے تو اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضور جیسا نبیوں میں کوئی نہیں کسی نے کہا تھا نا کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے
انبیاء آخر پہ آئے، خاتم الانبیاء ٹھہرے، مصلی پر آئے، امام الانبیاء ٹھہرے، میرا یہ عنوان نہیں۔ آمنہ کی گود میں آقا آ گئے، اللہ کہتا ہے اسلام سے پہلے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ کے خزانے میں حضور جیسا کوئی نہیں تھا، حضور جیسا بولیے حضور جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اب دنیا پر جب اللہ نے اپنی اس رحمت کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، کسی مرد کی پہلے اس کو پر نظر نہیں پڑی۔ سب سے پہلے جس نے دیدار کیا ہے وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عورت کی گود میں بھیجا، پہلے عورت نے دیدار کیا۔ بڑی قیمتی بات آگے آنے والی ہے۔ آپ میرے نبی کا دنیا پر آنے کی گواہ بھی عورت، سبحان اللہ، دنیا سے جانے کی گواہ بھی عورت۔ کیسے آئے آمنہ سے پوچھ لیجئے، کیسے گئے ایسا سے پوچھ لیجئے۔ اگر آپ سبحان اللہ زور سے کہیں تو اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ آقا کیسے آئے گواہ عورت، محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کیسے بن کر آئے گواہ عورت۔ آنے کی گواہ آمنہ ہے، محمد الرسول اللہ کو کمبل میں چھپانے کی گواہ سیدہ خدیجہ ہے، اس کو لوریاں دینے کی گواہ حضرت حلیمہ ہے، دنیا سے جانے کی گواہ عورت ہے۔ اللہ نے بھیجا بھی عورت کی گود میں، اٹھایا بھی عورت کی گود سے، اور جس کا حجرہ جنت سے اعلیٰ بنا وہ بھی عورت ہے۔ آج تک حضور جس کے حجرے میں آرام فرما ہے وہ عائشہ ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، جن کی ماں ہے وہ بولے اور سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے، جن کی ماں ہے وہ بولے کیونکہ عائشہ سب کی ماں تو نہیں نا، مومنوں کی ماں ہے۔ اچھا دو جملے کہتا ہوں، میں جب بھی بیٹھتا ہوں تھوک کی دکان کھولتا ہوں، ایک امی عائشہ کی شان میں اور ایک اماں خدیجہ کی شان میں۔ امی عائشہ کی شان علماء بیان کرتے ہیں کہ کنواری حضور کے حصے میں آئی، جو کنواری محمد کے حصے میں آئے اسے عائشہ کہتے ہیں، اور جس کے حصے میں محمد کنوارا آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جو حجرے میں چھپائے اسے عائشہ کہتے ہیں، جو کمبل میں چھپائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جس کا حجرہ جنت بنے اسے عائشہ کہتے ہیں، جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ وہ بھی میری ماں ہے، یہ بھی میری ماں ہے، عائشہ سکھ کی ساتھی ہے، خدیجہ دکھ کی ساتھی ہے۔ وہ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں ہے؟ عائشہ کن کی ماں ہے؟ خدیجہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ میمونہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ حفصہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ ام حبیبہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ ام سلمہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ ماریہ قبطیہ کس کی ماں ہے؟ سیدہ زینب کس کی ماں ہے؟ سیدہ سودا کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے۔ جو مومن ہوں گے وہ ماں مانیں گے، جو ماں مانیں گے وہ مومن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ کسی نے کہا تھا جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ
خیالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، جو مال کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ تو حضور آگے آمنہ کی گود میں سبحان اللہ رحمت آ گئی آمنہ کی گود میں۔ علامت عورت یہ مت کہے اسلام میں میری شان کوئی نہیں، تیری شان میرے محمد نے بڑھائی ہے۔ میں عورت بیوی ہے تو تیرا لباس، عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، عورت بہن ہے تو تیرے لیے شفقت، عورت بیٹی ہے تو تیرے لیے رحمت۔ عورت کو حضور نے حقوق دیے نا آگے، اس سے پہلے کیا؟ اچھا سیرت کی کتابوں میں عجیب ٹکڑا لکھا ہے، جس رات میرے آقا کی ولادت ہوئی، عام لفظ میلاد ہوا۔ بعض لوگ عجیب ہیں، میلاد مانتے نہیں مناتے ہیں، لڑتے ہیں نور بشر پر، جب میلاد کے باری آتی ہے تو جلوس نکال کے ہمارے ساتھ میں مجھول کر دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کون ہے جو حضور کے میلاد کا منکر ہے؟ بھائی حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی، جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس رات جو عورت امید سے تھی ہر کسی کو اللہ نے بیٹا دیا، کسی کو بیٹی نہیں دی اس رات۔ اب میں ایک سوال پیدا ہے، چاہتا ہوں علماء بیٹھے ہیں کہ آنے والا نبی بھی رحمت ہے اور بیٹی بھی رحمت والے نبی کی ولادت والی رات اللہ نے نعمت کیوں دی، رحمت کیوں نہیں دی؟ ہر کسی کو اللہ نے جہاں بھی امید تھی اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی کیوں نہیں دی؟ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، میں دو جملوں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ جس گھر میں اس زمانے میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ روتے تھے، ماں روتی تھی اور پکڑ کے زندہ دفن بچی کو کر دیتے تھے۔ فرمایا آج میرے محبوب کا میلاد ہے، آج نہ کوئی روئے اور نہ کسی عورت پر ظلم ہو۔ جب وقت آیا تو اسی نبی کو اللہ نے 4 رحمتیں دی۔ نبی کی کتنی بیٹیاں؟ بیمار نہ بولو باقی بولو، کتنی آواز نہیں آئی، کتنی بڑی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سب سے زیادہ پیاری کون تھی؟ اچھا سیدہ زینب پیاری نہیں تھی؟ تو پھر سیدہ فاطمہ سب سے زیادہ پیاری کیوں تھی؟ اہل علم سے معذرت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ 4 بیٹیاں تھی حضور کی، ایک فوت ہو گئی، پیار سمٹ کے تینوں میں آ گیا، پھر دوسری فوت ہو گئی، پیار سمٹ کے 2 میں آ گیا، پھر تیسری فوت ہو گئی، پیار سمٹ کے 1 میں آ گیا۔ جب فاطمہ حضور کے دربار میں آتی تھی آقا چادر بچھا کے ماتھا چوم کے بٹھا کے کہتے تھے بیٹی بیٹھ جا، جب تجھے دیکھتا ہوں تو تیرے اندر مجھے زینب نظر آتی ہے، رقیہ نظر آتی ہے، ام کلثوم نظر آتی ہے۔ اب تو ہی میرے لیے زینب ہے، تو ہی رقیہ ہے، تو ہی ام کلثوم ہے۔ باقی مقام حضرت فاطمہ کا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی بیٹی نبی نے کیا فرمایا؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر آ گئی تو میرا آنا قیمتی ہو جائے گا۔ نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا علی کے حوالے کیا، نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا علی کے حوالے کیا۔
اور صدیق نے اپنے جگر کا ٹکڑا نبی کے حوالے کیا. نبی کی بیٹی امتی کے گھر، امتی کی بیٹی نبی کے گھر. اب نکاح کے وقت کیا ہوا ہوگا؟ فاطمہ تجھے ولیوں کا سردار قبول ہے، یہ قبول ہے. ایسا تجھے نبیوں کا سردار قبول ہے. سبحان اللہ. اچھا بھی سبحان اللہ کہے آگے جا کے. سبحان اللہ. فاطمہ کو حسن کہے گا امی، حسین کہے گا امی، زینب کہے گی امی، ام کلثوم کہے گی امی. اور جو صدیق نے جگر کا ٹکڑا ایسا کی شکل میں نبی کے گھر بھیجا، اس کو عمر کہے گا امی، عثمان کہے گا امی، علی کہے گا امی. قیامت تک جو کلمہ پڑھے گا ایسا کو امی کہے گا. تو میرے محبوب رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت لے کر آئے ہیں. یہ سو جائے تو سونا رحمت بن جاتا ہے، یہ جاگے تو جاگنا رحمت بن جاتا ہے. یہ اخلاق سے کسی کو معاف کر دے تو رحمت بن جاتا ہے. یہ تلوار اٹھا کے میدان میں آئے تو حضور کا جہاد بھی رحمت بن جاتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک میرا نبی رحمت ہی رحمت ہے. صرف مکے کے لیے نہیں، مدینے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، نشانوں کے لیے نہیں. ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عرش سے تا فرش ہے یہ. میں نے آتے ہی ان کو کہا تھا کہ میری موجودگی میں نعت خوان نہ بڑھایا کرو، میرے ساتھ طے کر دیا کرو. قرآن بھی میں سناؤ، بیان بھی میں سناؤ، نعت پھر فریق. عرش سے تا فرش ہے یہ سب زمانے آپ کے. عرش سے تا فرش ہے یہ سب زمانے آپ کے. اللہ 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 کچھ نہیں ہوتا کہہ لو. اللہ اللہ نام مکان تک ہے آنے جانے آپ کے. ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامی. ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامی. ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے. سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے. اللہ 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 لا مکان تک آنے جانے آپ کے. تیرا فاروق و تیرا عثمان، حیدر و حسن و حسین. رومی دامی حبشی جیسے ہیں دیوانے آپ کے. رومی دامی حبشی جیسے ہیں دیوانے آپ کے. اللہ 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 مکان تک ہے آنے جانے. جن کا ایمان تازہ ہوا وہ سبحان اللہ کہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اصل میں نا ڈالڈا گھی کھاتے ہیں نا پھول بڑی چھیتی جاتی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ مجھے دو چیزیں خاص ملی ہیں. ایک میرا حافظہ بڑا تیز ہے. لوگوں نے پوچھا دوسری کہا مجھے یاد نہیں. صدقے تیرے حافظے کے بھائی اتنا بڑا تیز ہے کہ دوسری بات ہی بھول گیا. کیونکہ ڈالڈا بھی ایک نمبر نہیں ملتا. یقین جانیے چوہے مار گولیاں لے کے آؤ چوہے نہیں مرتے. کیوں؟ زہر خالص نہیں.
ہیں ہم مسلمان روتے ہیں تبدیلی کو عمران خان نے آپ کو کہا ہے کہ آپ زہر میں ملاوٹ کریں تو پھر اپنے اندر تو تبدیلی لاؤ خود تبدیل نہیں ہوتی اور تبدیلی کے خواب دیکھتے اور پہلے ڈالتے تھے دودھ میں پانی اب ڈالتے ہیں پانی میں دودھ کیا بات ہے کیا تبدیلی تو آ گئی جدید دور آ گیا ہماری حرکتیں دیکھ کے پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے بعد یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چوری نفیری نفساں تے دندے کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض برائی بیٹھے ہو تے نفل دیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو ہماری حرکتیں ایسی مساجد ویران ہو چکی ہیں شہر میں قلب آباد ہے نوجوانوں کو دیکھو مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے مسجد نہیں بول رہا ہوتا وہاں مجھے نہیں بول رہا مجھے فوجی آئے پچھو آئے پچھو مار اب باپ کہتا ہے یار خدا کا واسطہ مجھے پانی دے دو کہتا آپ کو 2 فوجی مار دو پھر پانی دیتا ہوں کتنی دیر میں باپ مر جائے وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیادہ مسجد مسیح خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجابی نہ رہے ہم مسلمان ہیں تو آپ ذرا یاداشت تیز کیجئے سبحان اللہ کی ذرا آواز آئے میرا نبی سارے جہانوں کے لیے چاند کے لیے سورج کے لیے تاروں کے لیے بہاروں کے لیے نظاروں کے لیے اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے فرشیوں کے لیے عرشیوں کے لیے آمنہ کی گود میں میرے محبوب کو حضرت حلیمہ لے گئی رحمت حلیمہ کی کلی میں میرے محبوب کو صدیق نے اٹھا لیا کندھے میں بٹھا لیا چڑھائی چڑھنا شروع کر دی میرے آقا نے دونوں ہاتھ ابو بکر صدیق کے سر پہ رکھے دونوں پاؤں صدیق کے سینے پہ لگے یعنی دل پر لگے ابو بکر نے کہا اللہ راضی ہو جا دماغ تیرے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے دل تیرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا ہے واہ صدیق کی عظمت کو قربان جاؤں اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو صدیق کی شان میں شیر جا رہا ہے پسند نہ آئے تو سبحان اللہ واپس صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہاتھی میرے راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر جن کا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر ہے وہ بولے صدیق اکبر سارے جن کا عقیدہ وہ بولیں گے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہاتھی میرے راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی صدیق اکبر
تو یہ تو جھوٹ ہوا نا. اگر ہم کہیں آواز آئی تو آنی چاہیے کہ ہم سچے ہیں تو ہمارا مذہب بھی تو بولیے ذرا صدیق اکبر. مزہ نہیں آ رہا تھوڑا سا اور بول دیجیے صدیق یا اللہ جو زور سے بولے صدیق کے ساتھ جنت جائے صدیق صدیق اکبر صدیق اکبر میرے محبوب صدیق کے کندھوں پر رحمت صدیق کے کندھوں پر میرے آقا صدیق کی گود میں رحمت خار میں میرے محبوب ممبر پر. اچھا بھی عجیب بات ہے جس لکڑی کے ممبر پر حضور بیٹھ جائیں وہ لکڑی کا ممبر بھی جنتی ہو جاتا ہے. وہ لکڑی کا ممبر بھی جنتی ہو جاتا ہے. کوئی بات میں خود ہی سیدھا کر لیتا ہوں کیونکہ یسوع ملایا جو میں ممبر جنتی ہے اور آج بھی جنت میں ہے. یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہیں میرے ان بھائیوں سمیت سب کو اس ممبر کا دیدار وہاں جا کے کرنے کی توفیق عطا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ ممبر مدینے میں ہے. پنجابی کسی آکے اسی آقا دی چٹائی اگے تاری کڑی چیز حبشی بلال اگے پری کڑی چیز اکھو ایمان والی پھر پتہ لگ دے تیبہ دے نظارے اگے پری کڑی چیز. سبحان اللہ. مدینہ تو مدینہ ہے اس لیے ہم مدینہ بتاتے نہیں مدینے جاتے. تھک تو نہیں گیا جب بولنا نہیں تھکنا کہاں سے صحیح بول رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. وہ ممبر جنت میں اور قیامت تک وہ ممبر جنت میں رہے گا. کوئی مائی نے لال پیدا نہیں کیا جو اس ممبر کو جنت سے نکالے. ہندی کے غیور مسلمانوں دل کی تختی میں جملہ لکھ کے لے جانا کام دے گا. جس لکڑی کے ممبر پہ نبی بیٹھ جائے وہ تو جنتی ہے. سبحان اللہ. میری باتیں عوام کو مہینہ سمجھ نہیں آتی اور کھل کے بات کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتے. نہ ہی میں کبھی فرقہ واریت بیان کرتا ہوں لعنت کرتا ہوں فرقہ. میں اپنی دکان کی تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ. البتہ یہ ہے کہ میرے ساتھ والی دکان والے دکاندار کے گھی والے ڈبے میں چوہا مر جائے اور میں دیکھ لوں کہ اس نے چوہا اس سے نکالا ہے تو ہر گاہک کو ذرا بتانا میرا حق بنتا ہے گھی نہ لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا تو میرا حق ہے نا. اتنا تعارف تو کرا دوں گھی نہ لینا اس میں مریض چوہا بھرا. اتنا تو ہمارا حق ہے نا کہ ادھر نہ جانا. سبحان اللہ. اپنی دکان کی تعریف کرو ساری رات کرو. لکڑی کے ممبر پر آقا بیٹھے ممبر چلا نہیں وہی کا وہی ہے جنت میں جس نے کندھے پہ بٹھایا. سبحان اللہ. چڑھائی چڑھی ساتھ کہا سرکار سے الفت ہے. سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ بٹھائے. سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ بٹھائے. سب پار نبوت کے ہنس ہنس کے اٹھائے. سرکار کی شفقت ہے ساتھ اپنے لے آئے. کسی نے پوچھا ابو بکر اس سے یاری کب کی لگا رکھی ہے. صدیق کہتا ہے بچپن کا یارانہ ہے. بچپن کا یارانہ
کے منبر ہے جنت میں تھوڑا سا فاصلے پر ہے سبحان اللہ منبر جنت میں ہے تھوڑا سا فاصلے پر ہے صدیق جنت میں ہے بلا فاصل ہے پہلو میں سو رہا ہے سبحان اللہ صدیق نبی کے عمر نبی کے بولیے یار بہنوں میں اچھا میں نے سنا ہے کسی جو قطیب ریلوی وابی مولوی نے سنا ہے یہ اللہ نے سنا ہے اللہ نے بولو یار یہ اللہ نے کس نے سنائے ہیں کس نے سنائے ہیں اللہ جس نبی کے جسم پر اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا سبحان اللہ حضور نے جنازہ پڑھایا نا عبداللہ بن ابی کا تو پھر آرڈر کیا آیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ اور کسی منافق کی قبر پر بھی ذرا غور کیجیے قرآن کی آیت سے نقطہ نکالنے لگا چینی نہیں ایک نقطہ نکالنے جو اللہ اپنے محمد کو منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا سبحان اللہ نہیں سمجھے سبحان اللہ جو اللہ اپنے محبوب کو کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہونے دیتا وہ کسی منافق کی قبر نبی کے پاس بننے دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو منافق کہنے والا تو منافق ہو سکتا ہے کیوں صحابہ ہے آئینہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئینہ جو انہیں دیکھتا ہے اس میں اسے خود اپنا چہرہ نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ سے بڑا مومن کوئی نہیں اگر کوئی کافر دیکھتے ہو تو اسے تو مومن نہیں کہنا اسے اپنا آپ نظر آئے گا بے شک جسے کہتے ہیں آئینہ دکھایا تو برا مان گیا صحابہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ صحابہ تھے صحابہ کہہ دو پھر واہ صحابہ واہ واہ صحابہ کہہ دو واہ صحابہ کہہ دو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ سبحان اللہ صحابہ جیسا قاصدہ اللہ نے دو دروازے بند کیے حضور پر نبوت کا دروازہ سبحان اللہ اور صحابہ پر صحابیت کا دروازہ سبحان اللہ نہ کوئی حضور آئیں گے اور نبی آئے گا اور نہ کوئی صحابی آئے صحابی آئے گا اچھا بھی صحابی نمازوں سے بنتے نہیں ایک آدمی نے کلمہ پڑھا صبح 10 بجے فوت ہو گیا 11 بجے یہ کون سی نماز کا وقت تھا اب وہ آیا حضور کا دیدار کیا 1 گھنٹہ زندہ رہا 11 بجے فوت ہو گیا اللہ کہتا ہے جنتی ہے سبحان اللہ اب وہ کسی عمل کی وجہ سے جنت نہیں گیا وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے جنت گیا ہے بولو یار اچھا بھی جب صحابی عمل سے بنتا نہیں ہے تو پھر کسی صحابی کے عمل پر اعتراض کیوں بنتا ہے سبحان اللہ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا آپ علماء سے پوچھنا میں نے کیا کہا ہے جب صحابی عمل سے بنا نہیں ہے پھر آپ کسی صحابی کے عمل میں اعتراض کیوں کرتے ہو کرو نا اعتراض جس کی وجہ سے صحابی بنا ہے سبحان اللہ پتہ لگے تیرا یوں نہیں یوں کیا اور یوں کر کے وہ صحابی نہیں بنے انہوں نے ایمان کی اینک لگا کر آئے یوں حضور کو دیکھا سبحان اللہ اور 2 گھڑیوں میں فوت ہو گیا تو فرمایا سیدھے کہاں گئے جنت میں ایک دیہاتی صحابی آیا نا اس نے آ کے حضور سے پوچھا کہ آقا لمبے چوڑے اعمال نہ بتانا کاشتکار ہوں اور بھی کام کرنے ہوتے دیہاتی جتنے بھی تھے سادہ تھے سادہ باتیں کرتے تھے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور حضور سے سوال پوچھے اور ہمیں فائدہ ہو سبحان اللہ اور صحابی اس نے کہا آقا لمبی چوڑیاں کرنا میں نے دسنیاں کوئی ایسے 60 کٹ اعمال دسو سیدھا جنت جاواں حضور نے
فرمایا یہ کرنا یہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، چند اعمال بتا دیے. اس نے کہا آقا گواہ رہنا، نہ پڑھاؤں گا سبحان اللہ نہ گھٹاؤں گا. امام والا کہتے اسے نہ دین کو بڑھائے نہ گھٹائے بولو یار نہ گھٹائے نہ گھٹائے. تو حضور کو کہہ کر کے آقا گواہ رہنا، جو بتایا ہے میں اسی پر عمل کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. اب وہ چلا تو حضور اپنے صحابہ سے کہنے لگے جنتی دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کون سی نماز پڑھی تو نے؟ سبحان اللہ جنتی دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لو. اونٹنے پہ سوار ہوا، کسی سوراخ میں اونٹنے کا پاؤں پھنسا، وہ گرا، وہیں شہید ہو گیا. حضور فرمانے لگے حضور کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا. آقا فرماتے آؤ بھائی جنتی کو اٹھا کے جنت کے حوالے کر دے. سبحان اللہ یہ صحابہ تھے. تو آئیے ذرا میرے واپس چلتے ہیں. صدیق نبی کے پہلو میں بلا فصل ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں آپ بشر ہیں میں بھی بشر ہوں. حضور کہتے ہیں آپ بھی بشر ہیں میں بھی بشر ہوں، لیکن تمہارے اور میرے میں فرق یہ ہے کہ تمہارا خبیر اللہ نے زمین سے اٹھایا ہے، میری مٹی اللہ نے جنت سے اٹھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنت کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے. ہمیں پسینہ آئے تو بدبو، نبی کو پسینہ آئے اگر آپ سبحان اللہ کہہ دو تو یہاں بھی ایک شیر میں آپ کے اوپر پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ چلو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. سبحان اللہ نہیں پڑھتا سبحان اللہ دیکھیں نا آپ بول رہے ہو. زندگی سبحان اللہ یقین جانو اگر آواز کے پیسے ملتے نا تو میرا کم از کم 25 لاکھ ریٹ لگنا تھا. سبحان اللہ اور ہم جب 25 لاکھ ہی مل رہے تھے آگے پھر جلوسیں بڑھ رہے تھے اسی طرح. سبحان اللہ زندگی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. جنت قدید بن کر مدینے میں رہ گئی. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. جنت قدید بن کر مدینے میں رہ گئی. اور پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا. سبحان اللہ پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا. اور خوشبو مصطفیٰ
وسلم آقا کا خمیر اللہ نے جنت سے اٹھایا